مغترع الشرف بمن إني توسرت بالمخترع الشرف بمن رق السماوات سر للواحد الأحد صلاة لن تزال أبدا عليه أزكى صلاة لن تزال أبدا مع السلام لا حصر ولا عدد الله الله
وأنت هادي الورى لله لسانني صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار تخصيص البشر الكريم بتجديد وتكريم نفذت القدرة الباخرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بين تصوير في العالم المسلك الكبير عن جمال مسعود بالعين هاول والوس كمال المطلق والحسن التام والزين فطلق ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله ونعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتلقل في مروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز بعالم شهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونور لا يفطره ظهور بهر فتعلقت همة رقيب لهذه الهروب بيدم بهذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الأسر لا تسوي بأسرى في ذلك الموصوف تسويقا لسامين من خواص المؤمنين وضرها للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تغرب الأقلام عن صون خير الأنام ولكن أزل إلى تدوين ما حفظه من شر أصراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكر يقدر في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داء التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا اجتسق إلى السماء أوصافها العظيمة ولا أن الله يرضى به المتكلم والسامع ولا أن الله يرضى به المتكلم والسامع ولا أن الله يرضى به المتكلم والسامع فيدخلان بالشفاعة هذا النبي شافع ويطرهان برهزانك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد نال من القلم أن ياخذ ما خرقته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من شفاة هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي يشن شمائل وهنا نسمت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتنزى بهديك الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة
أن أول شيء خلقه الله هو النور الموضع في هذه الصورة صلى الله عليه. ونور هذا الحبيب أول مخلوق مرسل في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد عبد الرزاق بن زاد عن جابر بن عبد الله أنصاره رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نورا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وسلم. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين بخلق وآخرهم في البعث. وغدت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة العبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه وسلم. استادت هذا النور المبين أصلان البطون من شرفته من العالمين، فطلق لها هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام، حتى أوصل داعية العلم القديم إلى من قصصت الكبر بعبه الكريم سيدنا العبد الله العبد المطالب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فطلق صلب عبد الله فلقه إلى بطنها وتموشى بمعونة الله محافظة على حق هذه الترة وصونها، فعملت برعاية الله كما ورد حملا خفيفا لا تجله ثقلا ولا تسكو منه عملا ولا إللا، حتى بعد بشر من حملك واقترب بلوغه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيودة فضله وتنتشر فيه آثار مجري الصميم. اللهم صل وسلم اشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب، مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الأنبياء. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العظائم، وتعم أهل جمعا نور الكواكب، شريعا فالأصل وزناتك في كل النوائب، أنت ملجأ كل عسير، أنت مأوى كل تائب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العظائم، وتعم العلي جمعا أبدا نور الكواكب. جئت من أصل أصيل الذي على الذوائب، من قصي ولؤين بريح المجد بن غالي. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العظائم،
سروريا بك يا عالي الملاكين صلوات الله تغشى أشرم الرسل العطايب وتعم العلا جمعا أبدا نور الكواكب فلكم يوم وجودي ظاهر فينا عجائب بشرفنا بالعطايا والأمان والرغائب صلوات الله تغشى أشرم الرسل العطايب وتعم على جمعاء أبدا نور الكواكب قد شربنا من صفانا بك من أحلى المشارب فلربي حمد حمدا جل أن يعطي حسبي صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطايب وتعم العلا جمعا أبدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد هدانا بمصالح يا رحمن يا رحيما الدعاء يوصل حاصل صلاة الله لتغشى أشرف الرسل العطايب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجهنا وبهديك ما رجع من ذاك خائب ومفير في ذنب عبد قد أنت نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطايب وتعم على جمعا أبدا نور الكواكب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج لقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت
بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغنام من بركات والسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضم بالفرح بملاقات أشرف البرية وبروزه من عالم الحفاء إلى عالم الزهور بأن في البطون والزهور فأزر الله في الوجود بهجة التكريم ومسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أول هذا الحبيب وعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإله على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة تبشير للعالمين تعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كنا هذا المذكور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من ندم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يدرني أمة تعنيسا لجنابي المسعود ومشاركة لها في هذا السماء الممدود وحضرا بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومحما من الخور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فاتفقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سمو الكمال من النور ينعموس وبرز حامد المحمود مزينا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا
ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أنت في كل جميل وجمال يموت قد تجليت لقلبي مسفرا دون طيناء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا رضانا ساني واصلي ورضانا ساني واصلي قال لا أيام في الرضاء مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ربي فرحنا جميعا بجميع الصالحات مرحبا وامحو عنا السيئات مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا جد الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمي برز رفع إلى الدار فهو إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أنهم شرفا على من جده والسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولاد وقبر بالحرمين وقد ورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخلطولا مكحولا مقطوع سرا طول ذلك الرمل الشرع عند ضعيد القدرة ومن بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه
وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفا رضي عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله رحمك ربك. قالت شفا فضل ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قال ثم ألبسته وأرجعته فلم أنشن ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت؟ قال إلى المشرق. قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم درجة السند من عظيم المعجزات وبهر الآيات البينات بما يقضي بعلم شرعه عند مولاه وأن عن عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. صلى الله عليه والرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. والله شفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع صولة أخلاق غيبة القوية التي ترضعد من فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشوط به تعطر الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلق عن زين الوجود. جمال وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه الصبع قد تعالى مجدها أخذت على نجم السوى بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما فاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما كرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه وسلم. مني أن أمسك عينة القلم في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل ختم كما يحصل التقديم فعني أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على
سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبي putra Abdullah Nabiullah Muhammad Nabi kekasih Allah Nabiullah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad manusia yang ku puja Nabiullah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Nabi penuntun umat Nabiullah Muhammad Nabi pemberi syafaat Nabiullah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim haram dapat mimpi Nabiullah Muhammad ku haram syafaatmu Nabiullah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim darim ya darim ya darim ya darim
المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على حبيبك المجتبى سلم يا ربي على حبيبك المجتبى ولنمدح محمد أبا بكر الصديق خير صديق صديق سيد الشرفاء نرجو من فضل المولى أنعم لنا بشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على حبيبك المجتبى سلم يا ربي على حبيبك المجتبى ولنمدح محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبالعدل شاهرا نرجو من فضل المولى واصلح به حالنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولنمدح محمد عثمان ابن عفان كنز الحياة والإيمان ومشتبى ضعفاء نرجو من فضل المولى اكفي حوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على حبيبك المجتبى ولنمدح محمد كرم العالي الحيضرا وانزل النبي وسيد الشرفاء نرجو من فضل المولى فرج به همنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي يا ابن عبد الله يا أملي يا ملاذ الخائف الوجل نذرة يا أكرم الرسل وبغوث نقول لا لعقدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي لم يخف من كنت موئله يا من الرحمن فضله ما على جاني وأنت له عصمة من أعظم العظام يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وصلاة الله من تزلي لك تعدما دعاك ولي مع تسليمين من الأزل ينتهي حتى إلى الأبد يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي
بيدي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق ترى أثرا طاهر الأنساب وسيامي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله بمعتمد فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله بمعتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله يا أملي يا ملاذ الخائف الوجل نذرة يا أكرم الرسل وبغيث حل لعقدي لم يخف من كنت موئله يا من الرحمن فضله يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي لم يخف من كنت موئله يا من الرحمن فضله وعلى الجني وأنت له عزمة من أعظم العصم وصلاة الله لم تزل لك تعدى ما دعاك ولي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي بشرى لنا نلنا المنى زال الأنا وفى الأنا والدار أنجز وعده والبشر أدعى مولانا بشرى لنا نلنا المنى زال الأنا وفى الأنا والدار أنجز وعده والبشر أدعى mengapa kita suka menyebut Rasulullah karena di lubuk hati ada cinta Rasulullah. Tak salah kalau kita sering menyebut Rasulullah karena kita semua rindu berjumpa Rasulullah. Busyalana نلنا المنى جلالنا وبلعنا والدار أنجز وعده والبشر أدعى مولانا
kita suka menyambut Rasulullah, karena di lubuk hati ada cinta Rasulullah. Tak salah kalau kita sering menyambut Rasulullah, karena kita semua rindu berjumpa Rasulullah. Berjalan ilnal muna jalalana wa falana wa daru anda zawadahu wal bisru adha mulana. Siapa cinta padanya Nabi Allah Muhammad akan bersama Nabi Allah Muhammad. Itu adalah janjinya dalam suatu sabdanya. Seseorang akan bersamanya dalam surga dengan kekasihnya. Bisyaralana nilnal muna jalalana wa farana wa daru anda zawadahu wal bisyu adha maulana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. سيدنا النبي الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم نعوذ بك من الخير كبر من دار وصحابه المحمدية وقولا. توجهت إلى الله متوسم بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ويجعل سعيه في مشكورا فعل به محمودا ويكتب عمل الأعمال المقبولة وتوجه بتوجهات الخلص والسداد الموصولة. اللهم يمتوجه أمر ظافرة وعن ظهرة شاهمين فيوضات الغامرة نتوجه إليك وأشرف الوسيل لديك سيد المسعدك وصديق الأمين سيدنا محمد الذي يعمل رسالاته العالمين أن تصلي وتسلم عليك ذات الكاملة واستودع أمانتك وعبد سرك ومن رؤيا دعوتك الشاملة الله بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف في الأبخر في كل موطن من مواطن غرب ومظهر قاسم لديك بعبادك واذكر شأنك لبدار سيد الكونين واشرب الصغر عبد المحبوب الخالص الموصص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وانصر به من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك من شأن مقامه العظيم أن تلحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعنايتك وتحفظنا بجنوان تقلباتنا بجن رعايتك وعصنا بقوي وأن تبلغ الشر قرب إليك وإلى هذا الحماية أمان تقبل منا وظهرنا من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حوض الحبيب من الحاضرين وبدرة بعي من السانقين ولقحك من المؤذن ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا نعلم برحمتك الخاصة ولا تغرمنا وزنونا جميلة وسلة إليك فخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين توجهنا بيديك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل. أسألك حسن الخاتمة بخير ولطف وعافية والمؤمن بما أمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووضر وواله وظهره وعم بورق المشرم وجهنا وولادنا ووالدينا والقوتنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد ودي مرض يبيك دم طاري منشورا وما علم الاسلام والايمان بأهلها معمورا ومعنى الوصورا اوشف الله مقربة المقربين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك عبادك المؤمنين اجمعين واكمل شر معتد وظالمين وستع النبي من النواحي والاقدار وايد متأيد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الأصل نوسد من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن نوسن من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن نوسن من جميع البلايا وبركن من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعة وصدق من خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب
وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Lewaduri Ulu, Bapak Muhammad Arsyad. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Lewaduri Ulu, Bapak Nurdin SPD. Yang kami hormati Ketua LPM Desa Lewaduri Ulu, Bapak Haji Fuad Abdurrahman. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Muhtadin dan Irma Al-Muhtadin. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. اللهم صل على سيدنا محمد. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Lewaduri Ulu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada seorang insan yang disegani oleh lawan, disayangi oleh kawan, yang kita harapkan syafaatnya di akhir zaman. Beliau tak lain dan tak bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, ceramah agama. Yang kelima, doa dan penutup.
Baiklah, mari kita memasuki acara kita yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara kita pada siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, mari kita melanjutkan acara kita, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Rifki Sabilul Haq. Kepada Saudara Muhammad Rifki Sabilul Haq kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم ثم assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibawakan oleh Saudara Muhammad Rifki Sabilul Haq. Mari kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Lewaduri Ulu. Kepada Bapak Muhammad Arsyad kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Alhamdulillah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada hari yang penuh rahmat ini kita kembali bisa bersilaturahmi, berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirangkai dengan hari ulang tahun Desa Loah Duri Ulu yang ke-21. Pertama, kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga di akhir zaman. Yang ulun hormati penceramah kita pada hari ini Guru Ahmad Jaini dari Samarinda. Yang ulun hormati Ketua BPD atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua LPM Desa Loah Duri Ulu Ayahanda Haji Fuad Abdurrahman beserta anggota. Yang saya hormati seluruh kepala dusun, ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu serta adik-adik serta undangan sekalian yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini adalah rangkaian dari kegiatan kita yang kemarin kita mulai dari Agustus. Ini agak terpending karena memang kemarin jadwal kita sangat padat, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita hari ini kita kembali bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka hari ulang tahun desa kita. Kemudian karena ini sekalian sudah masuk bulan Maulid, kita rangkai dengan kegiatan Maulid Nabi. Kemudian kami atas nama pemerintah desa juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, terutama kepada Abah Nanang. Beliau tidak bisa hadir, titip salam karena beliaulah yang memfasilitasi kehadiran guru kita pada pagi hari ini. Kemudian juga pada kesempatan kali ini juga kami mohon maaf apabila dalam acara ini masih banyak kekurangan. Tentunya kami sekali lagi sudah semaksimal mungkin dalam mengadakan acara ini. Dan juga kami berpesan atas nama pemerintah desa, ini sudah memasuki tahun politik. Mari kita jaga kondusif lingkungan kita karena memang desa kita ini termasuk beragam suku dan agama. Jadi kami harapkan dari pemerintah desa nantinya dalam menghadapi tahun politik ini tidak lama lagi, mari kita jaga situasi kondusif, aman, damai. Kemudian juga kami berharap dengan acara ini kita bisa, kampung kita ini, desa kita ini selalu diberkati oleh Allah dan dihindarkan dari bala. Mungkin itu saja dari saya, tidak banyak berpanjang lebar. Satu pantun dari saya, karena kalau nggak ada pantun nggak ada Abdul jar. Pergi ke Aceh, kota Serambi. Nah, cakep pas itu. Naik pesawat supaya cepat. Ayo banyak membaca selawat biar kita mendapat syafaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita pada hari ini, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Zaini. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin
wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita muliakan para habaib, para tuan guru dan seluruh guru-guru yang hadir, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Ada saudara kami akhina fillah, kami menyebut nih Kak Ayum, mudah-mudahan sidin sehat, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah. Dan seluruh tuan guru yang hadir, para asatidz, pengurus masjid jami al-muhtadin, mudah-mudahan berataan diberikan kesehatan, keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kita muliakan, hadir bersama kita hari ini pejabat kita, yaitu Bapak Kepala Desa Loduri Ulu, yang tadi sudah memberikan sambutan. Doakan sidin jo mudahan sehat, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah. Jadi rupanya kepala desa ini hebat jo bepantun ya. Makan gabin di dalam gua, mudahan sidin bebini dua. bisa bakalahian bulik nih sidin. Nah, mudah-mudahan sehat apiat kori kita, Bapak Ibu hadirin wal hadirah. Ulun kada berpanjang lebar, Bapak Ibu hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah. Ini Loduri masuk Kabupaten Kutai Kartanegara lah, Pak Kades lah. Nah, artinya kita sudah tahu kalau tidak khilaf di Kukar ini ada jalan, entah apa Jonggon kah apakah, yang tembus sampai ke IKN ya, Pak Kades, bujur kah? Artinya Loduri ini dalam 10-20 tahun akan datang ini akan menjadi serambi ibu kota. Oh, bahkan masuk, oh berarti orang ibu kota nih, masuk IKN ternyata. Nah, resikonya adalah konsekuensi dari itu, maka tidak mustahil dalam 10-20 tahun akan datang akan banyak orang pindah ke Loduri, beradu nasib di sini. Itu resiko dari satu kemajuan kota. Ada orang Cina datang, ada orang Jepang datang, ada orang Inggris datang, ada orang Amerika datang. Dan mereka itu bukan cuma begawi, ma'adu nasib, mereka pasti mencari hiburan. Ya, kada mungkin nang bubuhan Cina, Jepang, Amerika menghibur diri beburdahan bubuhannya. Kan kada mungkin kalau kena inya mungkin akan bangun klub malam di Lojanan, bangun diskotik di Lokulu. Nah, ini yang hendak kita bicarakan para jemaah. Kita bagaimana membangun Loduri ini, maka tidak ada yang bisa menjadi contoh di dalam membangun sesuatu selain dari Nabi Muhammad. Karena di dalam Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun dalam segala hal. Jadi jangan kita berpikir Nabi hanya sebagai seorang Nabi dan Rasul, tetapi Nabi itu al-insanul kamil, kamilun fi dzatihi wa mukammilun li ghairihi. Makanya ada seorang jenderal, dia mengarang satu kitab yang membahas Nabi Muhammad dari sudut pandang militer. Termasuk diantaranya ada, kami pernah bertemu seorang syekh dari Suriah bernama Dr. Nizar Qasim. Beliau juga membahas satu sejarah Nabi yang berdasarkan sudut pandang militer. Nanti Nabi akan bicara dari sudut pandang apapun, Nabi bisa dibicarakan. Nah, maka hari ini khusus ulun akan bicara sedikit dan akan bercerita kepada pian. Ini nang hadirnya adalah 100 para jemaah. Ada 100 lah, anggap lebih. Pian tahulah berapa kaum muslimin yang ada bersama Nabi di 13 tahun pertama dakwah Nabi Muhammad. Ketika umur Nabi 45, berarti 5 tahun setelah dakwah Nabi, itu sebagian sahabat ada yang berhijrah ke Habasyah, berhijrah ke Ethiopia. Saat itu Bu, jumlah mereka yang berangkat berhijrah yang beriman cuma sekitar 15 orang. Itu gelombang pertama, itu 15 orang beriman. Begitu gelombang kedua, berangkat lagi sekitar 82 orang. Berarti berapa totalnya? Berapa? 82 tambah 15 berapa? 97.
97. Artinya tidak sampai 100. 97 orang beriman ditambah sedikit yang bersama Nabi yang tinggal di Mekah. Sehingga ada satu gambaran lagi, ketika selesai dari Bai'atul Aqabah, Nabi Muhammad SAW beliau hijrah ke Madinah. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, itu di Madinah itu orang beriman hanya 200 orang. Di Madinah itu orang Islam cuma 200. Ditambah 1.300 rombongan Nabi yang datang dari Mekah, sehingga total orang Islam di Madinah saat itu hanya 1.500. Di dalam sirah dicatat bahwa di zaman Nabi datang itu penduduk Madinah itu adalah 10.000 orang. 10.000 penduduk Madinah. 4.000 Pakades adalah orang Yahudi. Ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. 4.000 Yahudi, 4.500 gabungan. Ada Kristen, ada pagan, orang penyembah berhala. Singkatnya, dari 10.000 Islam cuma 15%. 10.000 Islam 15%, 1.500. Sisanya 8.500 kafir. Berselang 10 tahun, makanya 10 tahun dari hijrahnya Nabi sampai wafatnya Nabi, 10 tahun tuh. Ternyata jumlah kaum muslimin yang menjadi sahabat Nabi, ujar Imam Abu Zur'ah, itu sudah berjumlah lebih dari 100.000 orang. Dari 1.500 orang. Hanya dalam 10 tahun Pak, 100.000. Itu jumlah yang sangat besar untuk masa itu. Jumlah 100.000 itu banyak untuk ukuran masa itu. Sehingga ujar Imam Ahmad ibn Hanbal, ketika Nabi Muhammad wafat, shalla khalfahu 30.000 minas sahabah. Ketika Nabi Muhammad meninggal, itu 30.000 orang yang sholat di belakang Nabi Muhammad. Artinya 30.000 sudah penduduk Madinah, itu orang Islam. Sisanya ada yang di Mekah, ada yang di Taif. Totalnya lebih dari 100.000. Hari ini kaum muslimin lebih dari 1 miliar. 1 miliar. Kita kadang menghitung yang mati, yang hidup 1 miliar. Maka pertanyaan yang bagaimana Nabi Muhammad meletakkan satu pilar, satu pondasi sehingga dakwah ini bisa berkembang dengan begitu pesat. Apa kira-kira yang menjadikan ini? Mohon maaf nih lah, Arab itu kan awalnya terjapit. Arab itu siapa orang tahu bahari? Ini negeri kada berpenghuni awalnya. Cuma lantaran Hajar dan Nabi Ismail ada di situ, baru Mekah itu hidup. Sebelumnya Mekah itu kada didatangi orang. Di zaman Nabi lahirnya takapit antara Romawi dan Persia. Artinya terkebelakang. Begitu Nabi Muhammad bangkit, diutus menjadi Rasul, maka kerajaan Romawi itu tumbang di tangan kaum muslimin. Ini super power loh Romawi. Sampai Islam itu membentang memasuki corong Eropa, yaitu Spanyol, berseberangan dengan Maroko waktu itu. Maroko nyebrang ke Spanyol. Sampai situ Islam terbentang, sudah memasuki Eropa, dan sempat dinasti Bani Umayyah yang kedua itu berada di sana. Maka yang hendak kita bahas hari ini, apa sebenarnya metode yang Nabi letakkan untuk membangun kekuatan kaum muslimin di satu daerah. Maka kita akan bahas itu. Maka ulama mengatakan ternyata ujar mereka ada 4 pilar, ada 4 pondasi yang diletakkan oleh Nabi, sehingga kemudian pondasi inilah yang menopang kehidupan dan peradaban kaum muslimin. Nah, kita berharap di desa kita ini, di kota kita ini, setidaknya pastikan 4 pilar ini juga tegak. Ittiba'an bin Nabi, untuk mengikuti Nabi. Yang pertama, ada berapa tadi? Berapa tadi? 4. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, sebelum Nabi Muhammad beristirahat ke dalam rumah, di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, yang pertama kali Nabi lakukan sampai di Madinah adalah beliau menunjuk tempat untuk dibangun masjid. Apa artinya nih jemaah? Artinya di masa itu Nabi memastikan ada berdiri satu tempat yang disitulah pusat peribadatan,
pusat pendidikan, pusat irsyadat, taujihat, nasihat, semua komando Nabi berasal dari masjid ini. Dulu kayak itu, jadi Mekah Masjidil Haram, di situ orang beribadat di waktu sholat, di luar waktu sholat di situ orang belajar. Habis maghrib ada yang ngajar, habis isya ada yang ngajar, habis zuhur ada yang ngajar. Hendak belajar fikih di sana, belajar nahu di sana, belajar sejarah di sana, belajar hadis di sana. Penuh dengan kelompok-kelompok orang yang belajar. Hidup masjid para jamaah. Hari ini masjid dan lembaga pendidikan dipisah. Seakan-akan masjid itu identik dengan ibadah, madrasah wadah belajar. Oke lah, tidak masalah, tetapi setidaknya satu daerah itu jangan tidak ada sarana peribadahan dan sarana pendidikan yang baik, karena manusia tuh berangkat dari sini. Kita ada mencari sumber daya manusia yang unggul kan. Di wadah kita ini kada kurang-kurang orang pintar para jemaah. Banyak orang-orang pintar. Tunang ditangkapi KPK tuh bukan kada pintar-pintar. Cuma ya saking pintarnya menyepai duit orang pintar juga. Menyelewengkan duit orang. Bukan tidak pintar-pintar, tetapi tidak ada religius dalam dirinya. Dia tidak takut dengan hukum Tuhan. Dia tidak takut larangan Tuhan. Nah, jadi penting bagi kita untuk memastikan nih anak-anak kita nih berjalan beriringan antara kualitas ibadah dan pendidikan mereka. Jangan sampai orangnya terdidik tapi kada tahu halal, kada tahu haram. Pintar tapi ibadah kada menjalankan, atau beribadah kuat tapi kada terdidik. Maka berjalanlah bersamaan antara ibadah dan pendidikan. Maka pastikan nih di Loduri nih, masjidnya perhatikan, sarana pendidikan perhatikan, majelis-majelis ilmu, pondok-pondok pesantren itu mesti diperhatikan. Dan ulun berharap ini kada ada bupati, gambarnya ada tapi orangnya kada ada. Amun ada kena ini kan Pak, ada Pak Kades, alhamdulillah. Mudah-mudahan kena kawa disonding, disuarakan lawan Pak Bupati. Ulun minta ini di Loduri apa tadi? Ulu. Adalah kayum Loduri Ulu nih nang saat ini sekolah di pesantren, adalah orang Loduri nang saat ini sekolah ke Banjar. Adakah? Adalah orang Loduri nang saat ini sekolah di Banjar, adalah? Ada. Mungkin ada yang di Bangil, mungkin ada yang di Pamangkih, mungkin ada yang di Darussalam. Maksud kami data anak tuh bujur-bujur. Didata mereka. Untuk apa? Nanti kita ajukan data nih ke wadah bupati. Pak, ini nah anak-anak kami. Terkajut aja. Terkipik sini. Ini nah anak-anak kami yang sekadang sekolah di luar. Ajukan Pak, mintakan beasiswa supaya anak ini kawa ke Mesir kah, kawa ke Hadramaut kah, 5 tahun kah, 10 tahun kah, supaya ketika mereka bulik mereka kada kemana-mana, ujung-ujungnya ke Loduri juga, untuk membangun Loduri ini menghadapi resiko-resiko yang terjadi di 10-20 tahun akan datang Loduri ini. Kita berharap begitu para jemaah. Pian pernah lah mendengar nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pernah lah, atau dikenal dengan Datu Kalampayan. Itu beliau sekolah 30 tahun di Mekah, 30 tahun di Madinah. Beliau itu berangkat sekolah itu biaya sultan para jemaah. Sultan mengirim. Dan di Samarinda, ada di Samarinda tuh Habib, namanya Habib Muhammad bin Muhdar Al-Atos, tau lah. Habib Muhammad Atos itu berangkat juga sekitar 2004 apa 2005, itu juga biaya dari Pemprov. Termasuk ada salah satu sahabat kami namanya Ustadz Abdurrahman Bilas, sekarang mendirikan pondok di Sangatta, biaya pemerintah juga. Artinya berhasil itu. Akhirnya mereka kembali, Habib Muhammad ada pondok di Samarinda, Ustadz Bilas ada pondok di Sangatta. Nah kami harap begitu. Kukar nih kira-kira berduit kah kada? Berduit kah kada? Duit nih duit bupati kah, duit pian kah? Ini duit masyarakat, duit daerah.
Cukup pemimpin mengarahkan, oh ini keluarkan dananya, ada anak kita berlima atau 10 orang misalnya, seluruh kukar diseleksi, berangkatkan untuk sekolah ke Mesir atau ke Hadramaut atau ke Saudi. Begitu bulik itu menjadi jariah, meskipun mengirim lain pakai duit seorang, duit orang juga. Cuma mengarahkan, ulun minta itu tolong didukung ini. Karena Pak Kepala Desa yang bersuara, pian berataan di belakang Kepala Desa, mendukung Kepala Desa untuk itu. Nah jadi tolong ini para jamaah diperhatikan, kita memperhatikan sarana peribadatan dan sarana pendidikan. Nah ketika berdiri sarana itu, maka selanjutnya siapa orangnya yang mengisi, mengatur supaya dakwah itu hidup di daerah tersebut. Oke, kita tinggalkan yang pertama. Jadi sekali lagi kita pastikan di satu daerah jangan tidak ada sarana peribadatan dan sarana apa? Pendidikan. 2. Ketika Nabi Muhammad sampai ke kota Madinah, Nabi sadar ada ancaman bahaya yang bisa kapan saja merusak hubungan kaum muslimin. Karena waktu itu jamaah ada 200 orang dari kalangan Ansor dan 1.300 orang dari kalangan siapa? Muhajirin. Maka bisa aja nang 8.500 ini kan kada semuanya suka dengan Nabi. Ini yang 8.500 ini bisa maharu kapan aja. Kalau pina diadu dombanya, oh kami pribumi, ikam pendatang, oh kami orang asli, ikam tamu, maka menyadari bahaya itu, Nabi Muhammad langsung mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Persaudaraan yang kuat yang didasarkan dengan keimanan. Dulu Bapak Ibu, di Madinah itu ada 2 suku yang selalu berkelahi, namanya Aus dan Khazraj. Ribut terus, kada pernah akur. Begitu Nabi datang, maka sampai detik ini tidak pernah lagi terjadi perselisihan di antara mereka. Artinya Nabi berhasil untuk menjadikan mereka ini benar-benar bersaudara atas dasar keimanan. Lalu Nabi pertegas lagi dengan hadis beliau, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sampai dia cintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kita dan orang Islam itu seperti satu tubuh. Kita tidak mau telinga sakit, kada mau juga batis sakit. Ingin telinga nyaman, ingin juga batis nyaman. Artinya begitulah orang Islam, tidak membiarkan saudaranya sakit dan tidak mau nyaman sorangan. Jelas gak? Jelas gak? Berarti yang kedua, bila kita dalam hal ini diloduri, setelah kita pastikan sarana-sarana tadi ada, orang yang mengisinya ada, yang kedua pastikan bahwa masyarakat Loduri ini telah tertanam di hati mereka rasa persaudaraan yang erat atas dasar keimanan, bukan suku, bukan ormas, bukan partai. Nah, jadi orang kada bisa memecah belah lagi para jemaah. Apalagi parak-parak pilkada di rawan orang memecah belah. Maka kalau kita sudah benar-benar merasa kita bersaudara, maka saudara itu kada mau diadu orang. Berbeda pandangan saudara itu wajar, tapi saudara itu tidak akan saling menyakiti. Maka bangunlah itu para jamaah, yaitu rasa persaudaraan di antara kita yang berdasarkan keimanan. Berapa sudah? 2. Yang pertama apa tadi? Membangun masjid Nabi. Artinya kalau kita pahami adalah membangun sarana-sarana peribadatan dan pendidikan di daerah kita dan memakmurkannya sehingga hasilnya jelas, hasil dari masjid dan madrasah itu. 2. Sudah adalah yaitu mempersaudarakan kaum muslimin dengan makna yang kita pahami adalah menjadikan masyarakat kita ini memiliki rasa persaudaraan yang tinggi atas dasar keimanan, bukan suku. Ini yang hadir hari ini ada orang Jawa lah, adalah orang Bugis adalah, ada juga. Banjar adalah Banjar, Banjar ada. Kutai ada mungkin,
raminya kayaknya. Mungkin ada Madura. Nah, artinya kalau kita lihat kayak ini mana ulun tahu. Iya itu. Ada yang bercampur-campur, abahnya Jawa, mamanya Bugis. Abahnya yang Jawa tadi, kainya Jawa, neneknya Banjar. Ada juga yang kayak itu. Tapi kalau melihat sekilas kita kada tahu. Lah, ulun dari melihat Pak Kades nih, kada tahu pada Sidin Banjar. Mau dilihat sekilas tuh kayak orang Perancis. Kita kada tahu. Nah, tapi memang begitu. Satu-satunya identitas yang kita bawa hari ini berkumpul di sini satu, yaitu kita ini umatnya Nabi Muhammad. Maka jangan pilkada, pilekkah, pilbubkah, pilpreskah, jangan sampai itu merusak persaudaraan kita. Ujar Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannata qati, kada masuk surga orang nang memutus silaturahim. Dalam riwayat lain dikatakan, inna rahmatullah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmat Allah tidak diturunkan ke suatu kaum selama di tengah-tengah mereka ada yang memutus silaturahim. Maka silaturahim jangan putus hanya gara-gara politik. Oke, kita percepat. Lakas tuntung, lakas kita makanan. Nah, enggak berapa lagi? Ketiga. Yang ketiga, Nabi Muhammad masih menyadari sarana sudah dibangun, apalagi para jemaah kaum muslimin sudah saling bersaudara, tapi masih ada ancaman dari 8.500 yang non muslim tadi. Maka Nabi bergerak cepat untuk membangun satu, apa kalau dalam bahasa Arab itu Sahifatul Madinah, kalau dalam bahasa kita sebut dengan Piagam Madinah, atau satu fakta perdamaian, satu perjanjian, satu kesepakatan antara kaum muslimin, orang Yahudi dan masyarakat Arab Madinah secara umum. Apa isinya? Kena bulik pian buka jadi Google, pian buka di Wikipedia, ketik Piagam Madinah, baca aja di situ apa isi perjanjiannya. Inilah draft yang dibuat oleh Nabi Muhammad berdasarkan riwayat Ibn Ishaq. Salah satu poinnya adalah seluruh masyarakat Madinah, baik yang muslim, baik yang Yahudi, baik yang menyembah berhala, mereka semua wajib mengangkat senjata bersama-sama untuk mempertahankan Madinah dari serangan siapapun yang ingin masuk ke Madinah. Tuh, hebatnya Nabi mengantisipasi itu. Karena Nabi sadar, kapanpun ini orang Mekah kau aja datang. Maka Nabi buat perjanjian itu. Hasilnya apa para jamaah? Ada satu orang Yahudi namanya Mukhairik. Mukhairik ini adalah pendetanya Yahudi, rahib, robinya Yahudi. Di dalam perang Uhud, ini umpat perang, padahalnya Yahudi. Demi apa? Mentaati perjanjian yang dibuat dengan Nabi. Dan Mukhairik itu hubungannya dengan Nabi bagus, berkawan, bersahabat dengan Nabi. Sampai ketika di perang Uhud dia terluka dan dia wafat, dia berwasiat sebelum mati, apabila aku mati serahkan semua hartaku kepada sahabatku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu harta dijulung Nabi, Nabi bagikan kepada kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa apa yang Nabi buat itu efektif. Maka di daerah ini kayak itu, bila kita hendak loduri ini aman, kondusif, satu, jangan biarkan masyarakatnya terkotak-kotaki. Rawan ini para jamaah, bila berkotak-kotak ini rawan sudah. Tapi biar mereka berada dalam satu pagar besar, yaitu pagar keimanan, sehingga mereka tidak merasa terkotak-kotaki, kada mudah diadu domba orang. Karena bilanya orang loduri sedikit-sedikit bakal lahe, sedikit-sedikit berserangan, sedikit-sedikit bakal lahe. Kabila hendak maju ada kita ini. Maka yang pertama penting untuk membangun persaudaraan di daerah ini, satu tuh. Yang kedua, setelah persaudaraan antara kita terbina, yang ketiga pastikan hubungan yang harmonis antara kita dan pemeluk agama lain yang ada di daerah ini. Kita kan juga ujuk-ujuk menyerang orang Kristen, ujuk-ujuk menyerang orang Buddha, kadang boleh. Baik kita minoritas atau apalagi kita mayoritas, kita jangan menyerang orang. Kita tidak memaksakan agama. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal
minal ghaib. Yang benar sudah jelas, yang sesat sudah jelas. Tidak ada paksaan. Nah, orang-orang Kristen dan Hindu inya kada masuk ke masjid ini. Inya kada bisa baca Quran, inya kada bisa baca hadis. Tapi kelakuan pian nang inya baca. Oh, di orang Islam. Maka tunjukkan kelakuan yang baik. Jangan gara-gara kelakuan kita Islam dipandang orang buruk. Islam itu kada buruk, kelakuan kita yang buruk. Maka wajib bagi kita para jamaah bila kita hidup di lingkungan non muslim, maka perlihatkan kepada mereka kebaikan-kebaikan agama yang tercermin lewat diri kita ini. Maka berhubunganlah baik dengan sesama. Tolong bilanya kesusahan meskipunnya kada Islam. Jelas kira-kira adalah kayak itu juga Indonesia ini. Bila kita tuh persaudaraan erat, yang kedua dengan sesama agama lain itu kita tidak saling, artinya ada toleransi meskipun kita tidak harus ikut ibadah mereka. Toleransi, kita menghargai, kita menghormati, maka harmonis negeri kita ini nyaman. Percaya? Yang terakhir, yang keempat, yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau berada di Madinah. Setelah beliau mempersaudarakan kaum muslimin, membangun perjanjian dengan non muslim, yang terakhir Nabi Muhammad membangun pasar yang berdasarkan dengan syariat Islam. Apa maksudnya? Nabi Muhammad terkadang bisa sekali-sekali patroli, sekali-sekali belusukan ke pasar itu. Nabi mencoba, menguji, melihat. Satu hari Nabi pernah memasukkan tangan sidin ke dalam karung gandum. Ada orang berjual gandum di pasar, Nabi masukkan tangan sidin. Sekalinya gandum itu Pak Ai basah di dalam. Kan gandum tuh bila di dalam basah ditimbang barat. Itu culas sebenarnya berjualan. Maka Nabi berkomentar, ujar Nabi, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami tidak termasuk golongan kami. Maka kayak itu juga di sini. Ayo bangun ekonomi masyarakat, tetapi yang berlandaskan syariat. Bila ekonomi itu berlandaskan syariat, bila bersaing dalam bisnisnya kada mau culas, nya kada mau menipu orang. Nang tadi berjualan gandum di dalam basah, di luar karing, sama orang berjualan apa, guru? Limau. Nang orang cobai dijolong nang manis, begitu dijuali dijolong nang masam. Sengaja di sini diandak lang manis, embahnya menjuali 2 kilo nang masam dibuati. Lalu sarekai orang pian ini penipu jar. Kenapa jarang berjual limau? Ulun jar menukar 2 kilo masam berataan, dasar pian penipu. Jadi ujar sidin ikam masih mending coba tertipu 2 kilo, aku di sini tertipu seterak nih. Masam berataan seterakan. Nah, artinya itu hal yang tidak dibenarkan. Maka jaga bahwa agama kita ini memiliki prinsip la doror wala diror. Kita tidak boleh mencelakai orang dan kita jangan sampai dicelakai orang dalam segala hal. Jadi jangan ada kecurangan di dalam muamalah. Nah, oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, 4 hal ini tonggak bagi satu daerah bila daerah itu hendak nyaman. 1, pastikan pendidikan, peribadatan di situ berjalan dengan baik. Itu pastikan 1. Itu utama tuh. Ibadah dan pendidikan. 2, ibadah dan pendidikan sarana aja ada tapi masyarakatnya bakal hian kada nyaman juga. Tuh di Suriah banyak kampus, tuh di Suriah mewah-mewah masjid, tuh di Suriah banyak orang alim, tapi kada akur masyarakatnya. Perang, apa yang terjadi hari ini? Hancur Suriah. Maka jaga persaudaraan. Kita diadu domba orang atas nama suku kah, ormas kah, partai kah? Jangan. Persaudaraan atas dasar iman. 3, begitu juga kita dengan non muslim. Jangan saling menghina. Kita jangan menghina Tuhan orang. Ini kadang-kadang kita ketujuh wayah-wayah aja, tapi di sini insyaallah kada ada. Menghina agama orang itu maulah orang membalas, akhirnya menghina juga agama kita. Napa ikam mati jar diulah jas karena pengantenan kajar, lalu dibalas orang ikam napa jar digulung-gulung putih gitu nang kayak malah lemper ujar. Akhirnya berhulutan gara-gara kita mulai menghina apa yang ada pada agama mereka. Kita kada boleh menghina apa yang ada di agama mereka.
supaya mereka pun tidak balik menghina apa yang ada di kita. Karena bilanya kada pemerintah gini sibuk, pemerintah nih biar aja sidin konsentrasi memikirkan kayak apa jalanan baik. Itu gini memusingi kepala-kepala desa sudah. Kayak apa caranya supaya pendapatan masyarakat naik. Kayak apa caranya kita ada jembatan. Kayak apa caranya pendidikan di kampung kita baik, kesehatan baik. Ini pulang bakal lahian antar agama makinnya ya pusing. Jadi bila ini terjamin damai, maka insya Allah negeri itu akan maju tuh. Tapi bila kada repot kayak di Perancis ya kalau Pak Kades. Di Perancis tadi. Sedang kan Perancis tadi. Di Perancis kan Pak Kades itu paling buruk masalah toleransi beragama di Perancis. Sampai koran-korannya aja wani melukis gambar Nabi Muhammad. Apa yang Hebdo apa? Charles Hebdo kah Pak? Lain yang Weldo. Apa Charles Hebdo kah apa nama anunya tuh nama majalahnya? Apa isinya? Mengulah karikatur Nabi Muhammad. Melarang penggunaan jilbab dan macam-macam. Akhirnya apa yang terjadi? Demo besar-besaran di sana, ribut, belemparan botol, belemparan molotov. Mana aman akhirnya negara? Gara-gara tidak ada jaminan kepada ini Indonesia ini luar biasa kita. Setiap pemeluk agama dijamin menjalankan agamanya dengan damai. Kita Islam kada boleh ganggu yang Kristen kada boleh ganggu kita Jumatan. Seakan-akan kita malah menjalankan piagam Madinah tadi. Buktinya bila Indonesia diserang oleh siapapun, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu bangkit bersama-sama mengangkat senjata membela Indonesia ini. Itu kan poin-poin yang ada dalam piagam Madinah. Nah jadi yang tiga itu tolong jaga. Yang terakhir yang keempat, bangun ekonomi masyarakat yang berbasiskan syariat, yang artinya tidak ada kezaliman di dalam syariat itu, tidak ada kezaliman di dalam muamalat itu. Silahkan orang hendak berusaha di Loduri, tapi jangan merugikan masyarakat Loduri. Silahkan orang hendak berbisnis, silahkan jangan merugikan masyarakat Loduri. Jadi tidak ada yang boleh dirugikan, baik pendatang ataupun orang asli. Karena agama ini menjaga jangan sampai kita tuh mencelakai orang dan jangan sampai dicelakakan orang. Artinya kalau kita bicara tentang Nabi kada bakal selesai para jamaah. Karena cerita tentang Nabi ini sampai kiamat kada bakal tuntung. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusafi. Cuma 4 hal ini adalah yang ulun anggap menarik ketika dijabarkan oleh para ulama tentang poin dasar kenapa perkembangan Islam begitu cepat di Madinah. Hanya dalam 10 tahun 1500 menjadi lebih dari 100.000 orang. Di masa itu belum ada medsos, belum ada HP, belum ada WA, apalagi sekarang. Ayo, ini ada ceramahnya Habib Anu, ada ceramah Kiai Anu, potong semenit sebarkan sehingga kebaikan itu tersebar. Memasang status ceramah di WA itu bukan soalim, biar aja orang menyambati macam-macam. Niat kita menyebarkan dakwah. Nang jangan tuh kita nang mahutbah belajar kada apa kada tiba-tiba mahutbah. Nah itu maka jangan. Amun orang yang kompeten bicara, kita potong ceramahnya, yang penting sempurna, sebarkan. Itu termasuk cara kita menyebarkan agama di masa ini. Mudahan Allah mengampuni dosa kita. Mudahan yang 4 hal ini kalau kita tiru, sekali kita ulang. Yang pertama, memastikan sarana peribadatan dan pendidikan di daerah kita berdiri dengan baik dan makmurkan. Artinya orang-orang yang mengisinya diperhatikan. Yang kedua, pastikan masyarakatnya ini dalam keadaan bersaudara. Atas dasar apa? Keimanan. Yang ketiga, hubungan yang harmonis antara kita dan pemeluk agama lain. Dan yang ketiga, yang keempat adalah pastikan ekonomi umat, ekonomi masyarakat itu bisa bangkit dengan baik sebagaimana Nabi membangun pasar di Madinah yang berbasiskan syariat, sehingga di dalam transaksi itu tidak ada unsur mendalimi siapapun. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Pak Kades mudahan sidin sehat, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan segala hajat sidin kabul, kayak tujuan pian berataan. Mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita berataan bisa berhaji dengan haji yang mabrur, berumrah dengan umrah makbulah, dan mudahan kita kada ada yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Ulil umur fi khairin tafafiyah ala hadhihi ni'a ala kulli man wa bihi sallallahu alaihi hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Allahumma astur uyubana wa uyub muallimina anna wa la tudhib barakati ulumihim anna. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من هوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ارحمنا وعافنا واعف عنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ini yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur panjang bolehlah kita berjumpa lagi. Pak Taufik menjahit kopiah, kopiah dijahit bludru yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله